بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ڈیپ لرننگ یوٹیوب چینل پر۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انڈس ویلی سویلائزیشن کو۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کو برونز ایج بھی کہتے ہیں۔ برونز ایج کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب کسی بھی انسانی آبادی نے پہلی مرتبہ کسی ہاتھ کا استعمال کیا ہو۔ وادی سندھ کی تہذیب شروع ہوتی ہے 3300 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک۔ وادی سندھ سے مراد وہ علاقہ ہے جسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا ٹچ کرتے تھے۔ اس کا موجودہ نام پاکستان، انڈیا اور افغانستان ہے۔ تقریباً 5000 سال پہلے دریائے سندھ کے درمیان بہت سی بستیاں آباد ہوئی تھیں، جس میں موہنجو داڑو ضلع لاڑکانہ سندھ جسے مہر آثار قدیمہ نے 1922 میں دریافت کیا، اور ہڑپا ضلع سہیوال پنجاب جسے مہر آثار قدیمہ نے 1921 میں دریافت کیا کہ مقام پر پہلوں کی کھدائی کی گئی تو آثار قدیمہ سامنے آئے، جس سے اس قدیم تہذیب کا پتہ چلا۔ ان دونوں مقامات کے درمیان 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن کھنڈرات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کافی حد تک ایک جیسا تھا۔ اس کے بعد ہم ان کی بات کرتے ہیں آرٹ اینڈ کنسٹرکشن کی۔ یہ کھنڈرات ظاہر کرتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب شہری تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے شہر وسیع اور گنجان آباد تھے۔ محلہ، گلی اور اس کے علاوہ بازاروں کی تعمیر و ترتیب نہایت ہی محنت اور اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ گرہ تھیں، وہ لوگ صفائی کے اصولوں سے واقف تھے کیونکہ یہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے الگ جگہیں بنائی گئی تھیں۔ اب نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹریڈ۔ روزمرہ استعمال کی چیزوں میں مختلف دھاتیں استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں چاندی، تانبا، کانسی، ٹین وغیرہ نمایاں تھے۔ یہ دھاتیں وادی سندھ میں نہیں پائی جاتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دور دراز علاقوں میں اور ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے اور یہاں دھاتیں درآمد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ افغانستان سے تانبا وغیرہ اور مصر سے ایگریکلچرل ٹریڈ کرتے تھے۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ فیشن۔ ان کھنڈرات میں روئی کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی دستیاب ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوتی کپڑا بنتے اور پہنتے تھے اور روئی کاٹنے کے مختلف اوزار۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ان کا ریلیجن ہے۔ ان کھنڈرات سے جو مجسمے اور بت دستیاب ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر عورتوں کے بت ہیں۔ ماہرین کی رائے کے مطابق یہ ماتا دیوی کے بت ہیں جس کی لوگ یہ پوجا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے انڈس سکرپٹ۔ ان کھنڈرات سے کچھ مہریں بھی دستیاب ہوئی ہیں جن پر کچھ تحریریں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا مطلب سمجھ نہیں آ سکا۔ لیکن اس سے اتنی بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی زبان استعمال کرتے ہوں جس کا آج استعمال ختم ہو چکا ہو۔ اور ان کا جو ہمارا ڈکلائن پہ بھی مہر آثار قدیمہ کے مختلف رہے ہیں۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں کہ ان کو فلڈز وغیرہ نے تباہ کیا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کو سینٹرل ایشیا سے جو آرینز قوم ہے ان کے لوگوں نے یہاں پر ساؤتھ ایشیا میں آ کے اس تہذیب کو خاتمہ کیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے موریہ ڈائناسٹی کے بارے میں۔